Start in the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Today we are going to discuss Christopher Marlowe as a dramatist. As we are dealing with Dr. Faustus and we are dealing with tragedies of Dr. Faustus, so we'll consider the topic of Marlowe as a dramatist. Christopher Marlowe was an English dramatist, poet, and translator of the Elizabethan era. Marlowe was the foremost Elizabethan tragedian of this day who belonged to the group of university educated, and he was also collectively known as a university wits. He greatly influenced William Shakespeare, who was born in the same year as Marlowe and who rose to become the preeminent Elizabethan playwright after Marlowe's mysterious early death. So, how we can say that Marlowe is writing his tragedies and what is the taste of his tragedy? So first of all, we'll discuss tragedy before Marlowe. What is tragedy before Marlowe? It was in the 15th century that tragedy came into English dramatic field, and this was due to the influence of the revival of learning and the translation of the great Italian tragedies of Seneca. And the first English tragedy was Gobdus by Thomas Norton and Thomas Sackvillian. In the style and treatment of theme was very much their model, although this tragedy showed some innovation, yet most of the characteristic long sensation, speeches, lack of action, talkative ghost, and horrible scene of murder was very much there. The credit goes to Marlowe to free the Elizabethan drama from the worst feature of the Senecan tragedy. Yes, before Marlowe, there was in the history, there was some sort of dramatist, Senecan dramatist, who were dealing with some sort of worst thing of drama. And then Marlowe came there, and Marlowe said that this is not some sort of things to be given to the people like this one. So he removed all these things. So different characteristic of this tragedy point out how formulated the English drama, especially the tragedy which was improved upon and perfected by a genius like Shakespeare. So he copied Shakespeare as well as, and he gave a new thing, as it is being stated that when a new thing is in market, it is attractive. Either it's mobile phone, either it is jewelry, either it is boutique, etc., etc. When something new will be there, audience will be attractive. So same is the case there, that tragedy before Marlowe, that was not some sort of good thing. Some rude things were there, as we have specified some characters. So the same thing is there. Marlowe introduced the new thing and he removed all those worst things. Number second is Marlowe's tragic heroes. Yes, Marlowe introduced a new kind of tragic hero. The medieval concept of tragedy was the fall of a great man, kings or royal personalities, but it was left to Marlowe to create the real tragic hero. Almost all the heroes of Marlowe, Faustus, a Jew of Malta, are of humble parentage, but they are endowed with the great heroic qualities, and they are really great men. His tragedy is in fact the tragedy of the hero. All other characters of Marlowean drama look insignificant beside the towering personality of the tragic hero. Yes, as the thing before Marlowe was not good, as we have specified some sort of characteristic, but when Marlowe introduced the tragic hero, then things were new. As I have said that he has removed some sort of old belief, some sort of old way of teaching, some sort of old way of presenting drama. So that was the second feature, that hero was tragic there, and tragic hero was introduced by Marlowe. Yes, the third one, यहाँ नहीं है, आप लोग ना ढूंढें, इधर तवज्जो रखें. थर्ड वन इज़ ट्रेजिक फ्लॉ इन हिज हीरो. यस, जब उसने ट्रेजिक हीरो को इंट्रोड्यूस करवाया, तो फिर उसने ट्रेजिक हीरो के अंदर फ्लॉ को भी इंट्रोड्यूस करवाया कि ट्रेजिक हीरो का फ्लॉ क्या होता है. आपने देखा कि एक तरफ उसका हीरो इतना बड़ा बंदा, आप डॉक्टर फास्टस को ही देख लें कि वो स्कॉलर है, उसके पास बहुत सारा इल्म है, लेकिन उसका फ्लॉ आप देखें कि वो कहाँ जाके फंस गया.
ہیں. ایک نکمے سے کام میں اس نے خود کو الجھایا, اور پھر ریڈمشن دیکھیں کہ اس نے اس کو کہاں پہ لے کے گیا اور کہاں سے نیچے دے کے مارا. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا شیکسپیرین ٹریجڈی کے ہم نے ایلیمنٹ پڑھے تھے, وہاں پہ بھی تھا کہ شیکسپیئر کیا کرتا تھا, ٹریجک ہیروز کو انٹروڈیوس کرتا تھا, اور پھر ساتھ ساتھ ان ٹریجک ہیروز کے اندر کیا ہوتا تھا, فلاز ہوتا تھا ان کی لائف کے اندر, ان کی پرسنالٹی کے اندر. سو کوئی بھی پلے آپ دیکھ لیں, چاہے وہ شیکسپیئر کا ہو چاہے وہ مارلو کا ہو, دونوں کے اندر فیچرز تقریباً سیم نظر آئیں گے, اور یہ دونوں فیچر دونوں کے اندر پائے جاتے ہیں. Yes, the next one is inner conflict. Yes, another great achievement of Marlowe was to introduce the element of inner conflict, especially the inner struggle into two great tragedies, Dr. Faustus and Edward II, and this inner conflict reveals the real significance of character as the mainstay of a great tragedy. یس, انر کنفلکٹ. جب ڈاکٹر فاسٹس کے پاس سب کچھ تھا, ڈاکٹر بھی تھا, نالج تھا, ہر قسم کا علم تھا, لیکن اس کو پھر بھی کنفلکٹ تھا کہ دیٹ آئی ایم ناٹ پرفیکٹ اینڈ ہی واز ولنگ سم تھنگ مور. سو دس از سم سارٹ آف انر کنفلکٹ. جب آپ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہوگا, یہ لازمی کرنا چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو, تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, غلط نکلتے ہیں. سو سیم از دا کیس ود دیٹ. اس نے جہاں پہ دو ایگزامپل دی ہیں, ایڈورڈ سیکنڈ کی اور ڈاکٹر فاسٹس کی, کہ ان دو کے اندر جو ہے یہ دونوں ایلیمنٹ جو ہیں بچے پائے جاتے ہیں کہ انر کنفلکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا. یس, اس کے بعد ہے ہائی سیریسنس, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ابسینس آف فیمیل کریکٹرز. یس, ڈاکٹر فاسٹس نے کیا کیا, زیادہ تر ہائی سیریسنس کے اوپر بات کی ہے, یا فیمیل کو اپنے کریکٹر سے کیا کیا, دور رکھا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ایک طرف سیریسنس ہے دوسری طرف فیمیل نہیں ہے, مینز ان ادر ٹرمز آپ کہہ لیں کہ اگر فیمیل نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, چیزیں سیریس رہتی ہیں. اگر فیمیل انٹروڈیوس ہو جائیں تو چیزیں کیا ہو جاتی ہیں, ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. یس, کیا بات ہے, ایکسپیرینسڈ. So another notable characteristic of Marlowe's tragedies is its high seriousness, and hence there is complete lack of humor. According to many critics, the sense of humorness in Dr. Faustus are nothing but his often neglects female character. آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے جعفری چوسر کو دیکھا تھا, ہیومر کا یوز کرتا تھا. ہر پوئٹ کی, ہر ڈراماٹسٹ کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں, اپنے طریقے سے وہ لکھتے ہیں. سو انہوں نے جو ہے ہیومر کا کہیں بھی کوئی استعمال نہیں کیا, ابسینس ہے. اس کے بعد ہے پوئٹک excellence. Yes, Marlowe poetic excellence was highly appreciated even by his contemporaries. The first great English poet was the father of English tragedy and the creator of English blank verse. He also attributed to Marlowe. So he said, all of Marlowe heroes, Faustus is the most poetic, as he be a prototype of Marlowe himself, with his passionate love of beauty and yearning for sensuous pleasure. So a new spirit of poetry was breathed into the artificial and other verse of old plays. He made blank verse a great dramatist medium, acknowledged by all successor as all the meter انڈینسیبل آف اینی سیریس ڈرامہ. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مارلو سے پہلے جو ڈرامے کے حالات تھے وہ کچھ اور تھے. مارلو نے آگے نئی چیزیں جب انٹروڈیوس کروائی تو اس کے اندر ایک بلینک ورس کو بھی اس نے کیا کیا, انٹروڈیوس کروایا, اپنے ڈرامے کے اندر بھی انٹروڈیوس کروایا, جس کو آنے والے لوگوں نے بھی کیا کیا, فالو کیا, اور انہوں نے اس چیز کو کیا کیا, اپریشیٹ کیا. یس, اس کے بعد مارلو کا پلاٹ کنسٹرکشن کیسا ہوتا ہے. As far as plot construction is concerned, all Marlowe's great plays, with the exception of Edward II, to some extent suffer from the great technical defects. There are no subplots in the drama. پلاٹس کے اندر کیا ہیں بچے, ٹیکنیکل فالٹس ہیں, اور فالٹس ہونے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ پلاٹس کے اندر کوئی پلاٹ اور نہیں بنتا, صرف سمپل پلاٹ ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں, جب آپ کا پلاٹ اتنا ہائی نہیں ہوگا تو اوبویسلی آپ کی سٹوری کے اندر بھی کیا ہوں گے, فلاز ہوں گے. یس, اس کے بعد لاسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ کہتا ہے انفلوئنس آن شیکسپیئر. Shakespeare was heavily influenced by Marlowe in his work, as he can be seen in the reusing Marlowean themes in Antony and Cleopatra, The Merchant of the Venus, the Richard II and the Macbeth Jew of Malta, Edward II and Dr. Faustus. In Hamlet, after meeting with the traveling actors, Hamlet requests the player perform a speech about the Trojan War, which has an echo of Marlowe's Dido, Queen of Carthage. In Love's Labour Lost, Shakespeare brings on a character
Mercedes in conscious acknowledgement of Marlowe's character Mercury in the Paris. So ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو شیکسپیئر نے انفلوئنس لیا وہ بھی یہاں سے تھا. اس نے کافی ساری اگزامپل دی, جیو آف مالٹا کی اگزامپل دی ہے, ایڈورڈ سیکنڈ کی اگزامپل دی ہے, اور شیکسپیئر کے ہیملٹ کی بھی اگزامپل دی ہے کہ شیکسپیئر نے بھی کیا کیا, اس کو کاپی کیا ہے. تو شیکسپیئر کا بھی جو انفلوئنس ہے وہ بھی ہے. سو ہم اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں. کہتا ہے مارلو gave the drama passion and poetry was his most precious gift. Shakespeare would not have been Shakespeare had Marlowe never written or lived. He might not have been altogether the Shakespeare we know. Yes, خوبصورت بات کی ہے اس نے. کہتا ہے کہ شیکسپیئر کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ہم مارلو کے اندر دیکھ لیتے ہیں, اگر مارلو کو دیکھنا ہے تو کہاں دیکھ لیتے ہیں, شیکسپیئر کو دیکھ لیتے ہیں. حالانکہ دونوں اکٹھے زندہ اس وقت نہیں تھے, لیکن دونوں کی جو رائٹنگز ہیں ان کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یا شیکسپیئر ہے یا مارلو ہے. سو جہاں پہ ہر رائٹر کا اپنا سٹائل ہوتا ہے, وہاں پہ ہر رائٹر کے اپنے سٹائل کے ساتھ ساتھ اس کے کریکٹرسٹک ہوتے ہیں, اس کے تھیمز ہوتے ہیں, اس کا وے آف رائٹنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو مارلووین, جیسا کہ ہم شیکسپیئر کو پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا شیکسپیرین ٹریجڈی, ہم نے مارلو کو پڑھا تو مارلووین ٹریجڈی بنے گا. کہ مارلو کی جو ٹریجڈیز تھی ان کے اندر بیسک چیزیں کون کون سی تھی, تو وہ یہ 7-8 پوائنٹ تھے جو کہ اس کے آلموسٹ تمام پلیز کے اندر یہ چیزیں کیا کی جاتی ہیں, پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.